زندگی خدا کا سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ خدا نے ہی زندگی کے ساتھ غم، خوشی، صحت و بیماری، تکلیف اور پھر موت کا سلسلہ لگا دیا ہے۔ بعض حالات میں بیماری اور پریشانی امتحان کے طور پر آتے ہیں۔ سب کے ساتھ یہ سلسلہ کم و بیش لگا رہتا ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس بیماری اور پریشانی سے کیسے نمٹتے ہیں۔ ہر انسان کے نمٹنے کا طریقہ کار الگ الگ ہوتا ہے۔ کوئی شخص زندگی کی مشکلات کو ہنس کر سہ لیتا ہے تو کوئی رو کر، کوئی خاموشی سے تو کوئی ساری دنیا میں اس کا ڈھنڈورا پیٹ کر، کوئی کسی اور کو مورد الزام ٹھہراتا ہے تو کوئی اپنے آپ کو بلیم کرتا ہے، کوئی پریشانی سے بھاگ جاتا ہے یا بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی اس سے مقابلہ کرنے کمر باندھ لیتا ہے اور کوئی خودکشی کر لیتا ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک خودکشی اپنے پیچھے مسائل کا ڈھیر چھوڑ جاتی ہے۔ خودکشی کے مسائل بالکل الگ ہوتے ہیں، جو خودکشی کے دن سے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ سیریس حالت میں اگر دواخانہ شفٹ کرنے کا موقع مل جائے تو ادھر ادھر پھرنا پڑتا ہے۔ پرائیویٹ دواخانے خودکشی کا کیس نہیں لیتے، سرکاری دواخانوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے، پہلے پولیس کیس بنتا ہے تب تک ایڈمٹ نہیں کرتے۔ بعض حالات میں ایسے ہی موت واقع ہو جاتی ہے، جس کے بعد تفتیش کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ پولیس ڈپارٹمنٹ سے جن شریف ماں باپ کا آج تک سابقہ نہیں پڑا، وہ پولیس تھانے کے چکر کاٹنے لگتے ہیں۔ دواخانے میں امید و یاس کی زندہ تصویر بنے ایسے کوئی لوگ مل جائیں گے۔ جان بچ جائے تو بہت اچھا، ورنہ پھر وہی مسائل کا سلسلہ۔ پہلے تو قریبی رشتہ دار جو شروع میں ہمدردی جتاتے ہیں، پھر وہی لوگ زخموں کو کریت کر تازہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھنڈی آہیں بھر بھر کر طنز کے گرم شعلے دہکاتے رہتے ہیں۔ ان سے اور اپنے قریبی دوستوں پڑوسیوں سے نمٹ کر گھر آتے ہیں تو بیوی شوہر ایک دوسرے سے آنکھیں چرانے لگتے ہیں اور اندر ہی اندر اپنے کو خودکشی کا ذمہ دار سمجھ کر آہستہ آہستہ گھلنے لگتے ہیں۔ گھر سے خوشی غائب ہو جاتی ہے، زندگی کی بہار ختم ہو جاتی ہے، چھوٹے بھائی بہنوں کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ کسی طرح وہ اپنے غم پر قابو پا کر پھر سے ہنسنے بولنے لگتے ہیں تو یہ آوازیں ماں باپ کو زہر لگنے لگتی ہیں۔ گھر میں اگر شادی کے قابل بچے ہوں تو رشتے مشکل سے آتے ہیں۔ سماج میں لوگوں کی نظر میں جیسے اس گھر پر کلینک اور منحوسی کا سایہ پڑ جاتا ہے۔ ایسے لوگ ایک دوسرے سے ملنے کتراتے ہیں۔ بہن بھائی شادی شدہ ہوں تو انہیں اپنے سسرال میں طنز بھرے چپتے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک خوشحال اور ہنستا بولتا خاندان یکایک خاموش ہو جاتا ہے اور اس خاموشی کی درد بھری گونج بڑی دور تک سنائی دیتی ہے۔ آئیے عہد کریں کہ خودکشی کے واقعات میں کمی کرنے کی کوشش کریں گے، مایوسی کو زندگی سے نکال باہر کریں، نفسیاتی امراض اور نفسیاتی مریضوں کے متعلق اپنے تیور بدلیں اور اس مرض کا جو خوف لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے اسے جڑ سے نکال باہر کریں، ایک دوسرے کے غم میں کام آئیں، خوشی ساتھ بانٹیں، خودکشی کے بارے میں سوچنے والوں سے رابطہ رکھیں اور انہیں ڈاکٹر سے رجوع کرنے کا مشورہ اور ترغیب دیں۔ خودکشی کے طوفان سے اور اس کے سماجی اثرات سے اپنے آپ کی اور سماج کی حفاظت کریں۔ ڈپریشن کا علاج کروائیں اور خوش رہیں اور دوسروں کو خوش رکھیں۔